سوال کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں نماز جمعہ ایک عرصے سے ہو رہی ہے، اب ایک مفتی صاحب نے یہ کہہ کر کہ چھوٹے شہر میں نماز جمعہ نہیں ہو سکتی، جمعے کے بعد ظہر کی نماز پڑھانا شروع کر دی ہے، یعنی جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور جمعے کے بعد ظہر کی نماز پڑھانا شروع کر دی ہے۔ آپ اصلاح فرمائیں کہ جمعہ اور ظہر ایک ہی مسجد میں پڑھنا بہتر ہے یا ان دونوں نمازوں میں سے، یعنی جمعہ یا ظہر ان دونوں میں سے ایک پڑھنا بہتر ہے؟ دیکھیے، فقہ حنفی میں جمعہ اور عیدین کے قیام کے لیے مصر کی شرط ہے۔ جی، کہ جس جگہ پر آپ جمعہ قائم کر رہے ہیں یا عیدین کی نماز قائم کر رہے ہیں وہ جگہ مصر ہونی چاہیے۔ پھر مصر کسے کہیں گے، مصر کون سی جگہ کو کہا جائے گا، اس بارے میں فقہا کے متعدد اقوال ہیں، فقہا نے بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ جی، آج کے اس دور میں ہم ہر اس جگہ کو مصر کہہ سکتے ہیں جہاں اگر کئی مسجدیں ہیں تو بڑی مسجد میں، اور اگر ایک ہی مسجد ہو تو اس مسجد میں وہاں کے تمام جمعہ پڑھنے والے جمعہ کے مکلفین اکٹھے ہوں تو مسجد بھر جائے اور مسجد میں نہ سما سکیں، وہ جگہ مصر ہے۔ جی، تو جس شہر کی آپ بات کر رہے ہیں اس شہر پر یا اس دیہات پر، اس کو عرف عام میں آپ قصبہ کہیں یا شہر کہیں یا ٹاؤن کہیں، اگر یہ حالت ہے کہ وہاں کی بڑی مسجد میں یا جو مسجد وہاں موجود ہے فی الحال اس میں تمام جمعے کے مکلفین اگر اکٹھے ہوں تو وہاں جگہ باقی نہ رہے، گنجائش نہ رہے، مسجد میں تمام لوگ نہ سما سکیں، تو وہ جگہ مصر ہے، وہاں پر نماز جمعہ ہو سکتی ہے۔ خاص طور سے ایسی صورتوں میں ہمیں زیادہ احتیاط کرنا چاہیے جہاں نماز جمعہ پہلے سے قائم ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک جمعہ ہی ایسی نماز ہوتی ہے جس میں ہماری عوام زیادہ سے زیادہ حصہ لیتی ہے، وہ کسی بھی بہانے سے اللہ و رسول کا نام لیں تو ایسے راستے نہ پیدا کیے جائیں کہ اس سے بھی وہ دوری اختیار کر لیں۔ جی، ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے بھی دور ہو جائیں اور جو 7 دن کے بعد ایک روز حاضر ہو جاتے ہیں بارگاہ خداوندی میں وہ اس سعادت سے بھی محروم رہیں۔ اس طرح کے اسباب نہ بنائے جائیں۔ اگر کہیں جمعہ قائم ہو رہا ہے، پہلے سے جمعہ قائم ہے اور ہو رہا ہے، تو وہاں کوئی بھی ایک تعریف اگر صادق آ رہی ہے تو جمعہ قائم رہنے دیا جائے۔ جمعے کو بند کرا کے، جمعے کو ختم کرا کے ہم اس کی جگہ پر ظہر قائم کریں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم، کوئی مفتی وہاں پہنچے اور اسے ایسا لگے کہ جمعے کی تعریف، جو تعریف میرے نزدیک صحیح ہے وہ یہاں صادق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، مجھے شبہ ہے، تو پھر وہ ظہر احتیاطی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جہاں جمعہ قائم ہو، لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہاں اختلاف و انتشار سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جمعہ قائم تھا اور کوئی بھی تعریف صادق آ رہی تھی تو جمعے کو قائم رہنے دینا چاہیے تھا، ظہر کی نماز کی وہاں ضرورت نہیں تھی۔ البتہ اگر کسی تعریف کے مطابق بھی وہ جگہ مصر نہیں ہو پا رہی، ایک دم کور دہ ہے، بالکل چھوٹا سا دیہات ہے، تب پھر وہاں لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کے لیے جمعہ ہے ہی نہیں، آپ ظہر پڑھیں، اور اگر جمعہ پڑھنا ہے، جمعے کے شائق ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق دیا ہے تو آپ برابر کی کسی بڑی بستی میں چلے جائیں، وہاں جا کر جمعہ ادا کر سکتے ہیں، یہاں مسجد میں ظہر ہی ہوگی۔ یعنی عام طور سے ہمارے یہاں اس طرح کا جو اختلاف و انتشار ہو رہا ہے اور بڑی بڑی بستیوں میں بھی لوگ جمعے کے بعد ظہر ادا کرتے ہیں، اس اختلاف و انتشار سے بچیں، اور کسی تعریف کے مطابق بھی اگر وہ جگہ مصر ہے تو پھر اس کو مصر مان لیں، اس لیے کہ جمعہ پہلے سے وہاں قائم ہے، ہوتا آ رہا ہے۔ اب وہاں اختلاف پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو 7ویں دن اللہ اور رسول کا نام لے لیتے ہیں اس سے بھی دور ہو جائیں گے اور ہم ان کی پیشانیوں کو، ان سعادتوں سے بھی محروم کر دیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جس بستی کے تعلق سے یہ حافظ صاحب پوچھ رہے ہیں اس بستی کا کیا حال ہے۔ اس بستی
में कौन सी तारीफ सादिक आएगी या उसको कितना बड़ा शहर या छोटा और बड़ा होना, ये तो आपके हिसाब से है। किसी के हिसाब से 10 बहुत हैं, किसी के लिए 10 बहुत कम है। इसी तरह छोटा और बड़ा शहर हो कहना ये किसी की निस्बत से होता है। आप ये समझ लें कि ये तारीफ जो बताई गई, यानी वहां की जो मस्जिद है या कई मस्जिदें हैं, तो जो बड़ी मस्जिद है उनमें से तमाम मुकल्लफीन इकट्ठे हों तो ना आ सकें, मस्जिद भर जाए और मुकल्लफीन बच जाएं, तो वहां जुमा कायम किया जा सकता है। और अगर पहले से कायम है तो फिर वहां जुमा अदा करते रहें, ज़ोहर अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता बहुत छोटी बस्ती है तो वहां फिर ज़ोहर ही पढ़ी जाए, और जो लोग नमाज जुमा में शिरकत का ज़ौक़ रखते हैं उनको समझाकर बराबर की बड़ी बस्तियों में भेजा जाए। जुमा हो या ईदैन हो, दोनों का एक ही हुक्म होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें खुलूस के साथ शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें रस्म और रिवाज समझकर नमाज पढ़ने का नहीं बल्कि हुक्म इलाही समझकर नमाज पढ़ने का जज्बा अता फरमाए।